ہم قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی حال یہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا کو نصیحت کی، دین کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم اور آپ نے اچھی طرح سنا۔ بقرہ عید کا مہینہ آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، جن کی نسبت ان کے بیٹے کی نسبت سے عید الاضحیٰ میں ہم سب قربانی کرتے ہیں، چاہے بکرا ہو، گائے ہو یا اور کوئی جانور ہو جس کے شریعت میں جواز کی صورت آئی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی حال یہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ابا کو نصیحت کی، دین کی دعوت دی۔ ان کے ابا نے کہا، بیٹا تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ابھی بالکل کم ہے، 6 سال کی بھی مدت نہیں ہوئی ہے۔ میرے دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کہا جاتا یہ سورج میرا دیوتا ہے، یہ سورج میرا خدا ہے، یہی بھگوان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا تو حضرت ابراہیم کا جواب آتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا، میرا خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کے بعد دیگر چاند کو کہا جاتا، اور بھی باتیں آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا ہے۔ نبی بچپنے سے نبی ہوا کرتے ہیں۔ اے امداد پور کے اچھے لوگوں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ چلیے ہمارے بت پرستوں کی، چونکہ ابراہیم کے جو ابا آزر تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہا گیا ہے ان سے بڑا بت ساز یعنی بت بنانے والا کوئی نہیں تھا، آزر سے بڑا بت ساز کوئی نہیں تھا۔ جب بت بنا کر ایک جگہ عبادت کے لیے جاتے تھے، جس طرح آج میلہ لگتا ہے، ٹھیلا لگتا ہے، ایسے ہی وہ لوگ سارے لوگ عید کی طرح وہاں جا کے اکٹھا ہوتے تھے۔ سارے لوگ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال سارے لوگ چلے گئے۔ ان کے جو سب سے بڑے گرو گھنٹال تھے، کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو ایک طرف سے گرا دیا۔ جب سارے لوگ آئے، کہا گیا من کسر الاسنام، ان بتوں کو کس نے توڑا، کس نے اس پہ کلہاڑی چلائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، بچپنے کی عمر ہے، آج کے بچپنے کی عمر بھی دیکھو، جوانی کی بھی عمر دیکھو، بڑھاپے ہو جاتے لیکن تمیز نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم کی عمر بہت چھوٹی سی عمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب آتا ہے، یہ آپ کا بھگوان ہے، یہ آپ کا ایشور ہے، یہ آپ کا اللہ ہے، انہی سے پوچھو تو صحیح کس نے گرایا۔ جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ بتا نہیں سکتے، جب ان پہ کوئی ظلم کرے، اتیاچار کرے، اپنے ظلم کو اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، تو بتاؤ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا معبود ہے؟ بالآخر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا تھے اور ان کے رفقا تھے، ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ تاریخ کے وہ سارے باب ہمارے پاس ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، آج حالات آئے ہیں، انشاءاللہ حالات ہمارے تیور میں آئیں گے، لیکن شرط ہے مسلمانوں، سب سے پہلی ذمہ داری اور ہماری اور آپ کی یہ ہے۔ میں نے چونکہ ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ والی حدیث، اس سے متعلق مجھے ایک بات ماں بہنوں کے سامنے رکھنی ہے۔ قرآن کریم کی آیت، متعدد آیت، اور اس حدیث کے زاویے سے ایک بات یہ بتانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا گیا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا جزو، ایمان کا شعبہ آخرکار حیا کو کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے جواب آتا ہے، چونکہ جس سماج میں حیا ہوتی ہے، جس سماج میں پاک دامنی آتی ہے، وہ سماج اچھا سماج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آج ہمارے سماج میں سب سے زیادہ بری چیز کوئی اگر ہے تو وہ بے حیائی ہے۔ ہماری مائیں بہنوں نے سروں پہ دوپٹہ رکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے حجاب پہننا چھوڑ دیا، ساڑی پہنتی ہیں، کبھی ان کے سر پہ آنچل نہیں، کرتا پہنتی ہیں، کبھی پیٹ دکھتا ہے تو کبھی پیٹ دکھتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، انہیں جب حیا نہیں ہے، انہیں جب شرم نہیں ہے، نام چاہے فاطمہ رکھ لو، نام چاہے رقیہ رکھ لو، ارے تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو نئی زندگی دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی بیٹیوں کو نحوست سمجھتے تھے، کہتے تھے گھر میں اگر گندگی آتی ہے، گھر میں اگر برائی آتی ہے، گھر میں نحوست آتی ہے، لڑکیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ فرعون کے زمانے میں بھی یہ بات تھی اور دیگر زمانے میں بھی یہ بات تھی، لیکن جب بات آتی ہے دور نبوی کی، جب بات آتی ہے ہمارے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ کی بعثت ہوتی ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا حال یہ ہے، وقت کے حکمرانوں کا حال یہ ہے، اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہو جائے، بچی کی شکل دیکھنے سے پہلے اس کی قبر کھودی جاتی تھی، گڑھا کھود کر اس بچی کو وہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا زمانہ تھا جب بیٹیوں کو گارا جاتا تھا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں ایک آفتاب رسالت کی کرن پھوٹتی ہے، ایک آفتاب رسالت کی جلوہ افروز آفتاب رسالت کی آمد ہوتی ہے۔ پھر کیا کہنا، آپ کے چہرے کے رونق کی وجہ، آپ کے چہرے کے دمک کی وجہ سے پوری دنیا جگمگا رہی تھی، پوری دنیا لہلہا رہی تھی، درخت میں خوشبو آ گئے تھے، ہر درخت نے پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ وہ گائے اور وہ بھینس اور وہ جانور جن کے تھنوں میں دودھ نہیں، ان کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میری بکری، میری اونٹنی ایسی دبلی پتلی تھی، میں اس پہ نہیں جا سکتی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں، لیکن بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، اس بچے کی آمد سے اور اس بچے کی شرف اور اس بچے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ میری اونٹ جو بالکل دبلی پتلی تھی، چل نہیں سکتی تھی، بدن میں طاقت نہیں تھی، بدن میں طاقت نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے، میری دبلی پتلی اونٹ بھی چلنے لگتی ہے، اس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کلمہ کو بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ایک نظام مرتب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو، یہ بیٹیاں تمہارے سروں کی دستار ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے گھروں کی زینت ہیں، انہی کے بدولت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ان بیٹیوں کو اگر نحوست سمجھو گے، سماج ترقی نہیں کر پائے گی۔